میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا، من حج البیت فقضا مناسکہ، اور اس کے مناسک، اس کے طور طریقے اچھے طریقے سے پورے کیے، وسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے جیسے اس کی مدر نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، معصوم عن الخطا ایک مرتبہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا شرف حاصل کرنے کے لیے لاکھوں فرزندان توحید کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں۔ نہ صرف انسانوں کا ازدحام ہوتا ہے وہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور فرشتے بھی ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوتے، بلکہ ان گنت اربوں کھربوں اور لامتناہی تعداد میں فرشتے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طواف کا حکم دیتا ہے کہ جو ہر وقت محو عبادت رہتے ہیں، تو فرشتے سب سے پہلے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بالکل عین اوپر، 7ویں آسمان سے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے وہاں پر بیت المعمور ہے، یہی کعبۃ اللہ ہے، اور اس کعبۃ اللہ کے اوپر ایک نور کا ستون ہے، اور وہ نور کا ستون چلتے چلتے 7 آسمانوں کو آگے کراس کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک جاتا ہے، اور جہاں سے وہ نور کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ بیت المعمور ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اس کو فرشتوں کا قبلہ بھی کہتے ہیں۔ تو فرشتے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 ہزار کا ایک ایک گروہ ہوتا ہے فرشتوں کا جو اس قبلہ میں داخل ہوتا ہے، لیکن یک بارگی 70 ہزار کا گروہ وہ لمحہ بلمحہ ودن فیو سیکنڈ، پلک جھپکنے میں لاکھوں کروڑوں گروہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہاں سے وہ طواف کر گزرتے ہیں تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ اور میرے بندوں کے ساتھ مل کر میرے گھر کا طواف کرو۔ تو فرشتے پھر زمین پر کعبۃ اللہ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر طواف کرتے ہیں۔ لا تعداد، لا متناہی سلسلہ ہے فرشتوں کا، اور وہ جماعتیں جو 70 ہزار کی تعداد میں پلک جھپکنے میں آتی جا رہی ہیں اور انسانوں کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، تو ہر وقت رحمتیں ہی رحمتیں اور نور علی نور کا منظر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی طواف کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ، پوچھا کون سی تسبیح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ اور اضافہ کر لو اور یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ ان کا وظیفہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوران طواف جبرائیل امین آئے اور انہوں نے ماتھے پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اس سرخ رنگ کی پٹی کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی، اور وہ گرد یہ زمین والی گرد نہیں تھی، یہ جو ہماری گرد ہے، جس گرد کا تعلق اس دنیا سے ہے، وہ گرد نہیں تھی، وہ جنت کی گرد تھی، وہ نور کی گرد تھی، نورانی گرد۔ جس طرح آپ کوئی چیز بناتے ہیں اور اس کے اوپر چمکیلی سی پھینک دیتے ہیں اور اس کو 4 چاند لگا دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس سرخ پٹی کے اوپر نورانی گرد پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ جبرائیل یہ گرد کس چیز کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور فرشتوں کا ازدحام اتنا ہے کہ ان میں سے گزر کر آیا ہوں، اس لیے میرے اوپر بھی وہ گرد پڑ گئی ہے۔ تو اس قدر فرشتے جمع ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے، ان کا جو سفر حج ہے وہ جاری رہتا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ، اور احرام باندھے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی حدیث پاک میں احرام باندھے ہوتے ہیں، اور وہ 70 ہزار کی تعداد میں وہ فرشتے پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر حاضری دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نور کی بھیک مانگتے ہیں، نور کی خیرات مانگتے ہیں، اور اپنے پروں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ مس کرتے ہیں،
اور وہاں سے نور کی خیرات لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت جو وہاں سے خیرات لے کر آگے چلی جاتی ہے، پھر قیامت تک کے لیے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اسی طرح یہ لا تعداد فرشتوں کا غیر متناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی خیرات لے رہی، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے خیرات لیتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ پر جو میزاب رحمت بنا ہوا ہے، جو پرنالہ بنا ہوا ہے رحمت کا، تو وہ پرنالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی طرف ہے۔ اس لیے جب حجاج کرام وہاں سے طواف کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو علماء محدثین اور تاریخ نویس یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ پرنالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اب میرے تو جلووں کے نظارے تم نے کر لیے ہیں، اب یہاں سے فارغ ہو کر تم ادھر چلے جاؤ۔ اصل در وہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کی عملی تصویر بنا ہوتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے خدا کی اطاعت کی۔ تو وہ زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تم لوگوں نے میرا طواف تو کر لیا ہے، یہاں پر مناسک ادا کر لیے ہیں، لیکن جس نے ان مناسک کی قبولیت کروانی ہے تو وہ دیکھو سامنے روضہ رسول ہے، اب اس طرف چلے جاؤ۔ تو اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کعبۃ اللہ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، یعنی اب میرا طواف تو کر لیا ہے، میرے جلوے دیکھ لیے ہیں، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کی عملی تصویر بن جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس کی عملی تصویر بن کر روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، اور جن و ملک بھی اس کی عملی تصویر دے کر بن کر وہاں حاضری دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام بھی اس آیہ مقدسہ کی عملی تصویر بن کر یہاں طواف کرنے کے بعد اپنی قبولیت کے لیے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ روزہ رسول پہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ حج کرنے سے پہلے یا حج کرنے کے بعد آپ کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ میں سوچ رہا تھا کہ مناسک تو سارے یہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں؟ تو جب میں سویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ ولی اللہ جو لوگ یہاں میرے پاس آ جاتے ہیں ان کا حج میں قبول کرواتا ہوں، اور جو نہیں آتے پھر وہ جانے اور ان کا حج جانے۔ تو حج کی قبولیت کے لیے اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا یہاں پر کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر۔ ایک سادہ سی بات ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ باخدا کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کا یہی ہے در، در مصطفیٰ ہی اصل میں خدا کا در ہے۔ جو دروازہ مصطفیٰ ہے وہی اصل میں دروازہ خدا ہے۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، اس کے سوا کہیں اور چارہ ہی نہیں۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو معاملہ خدا کی طرف سے طے ہوتا ہے وہ یہیں پہ طے ہوتا ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں پہ نہیں ہوتا وہ کہیں بھی نہیں ہوتا، جو یہاں پہ قبول وہ وہاں پہ بھی قبول، جو یہاں پہ نہیں قبول وہ کہیں بھی نہیں قبول۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کی نشاندہی فرمائی اور تاریخ کعبہ کی نشاندہی فرمائی کہ سب سے پہلی تعمیر اس کی جو باقاعدہ طور پر وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی باقاعدہ طور پر، لیکن وہ تعمیر بالکل بیسک تعمیر نہیں تھی۔ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو، دیواروں کو کھڑا کیا، دیواروں کو اوپر کھڑا کیا، تو انہوں نے بیس رکھی، اسسہ کے الفاظ نہیں ہیں، بنا کے الفاظ نہیں، بنیاد کے الفاظ نہیں۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے افمن اسس بنیانہ علی التقوی، کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ تو اب نئے سرے سے بیسیکلی نہیں تعمیر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے انہی بنیادوں کو جو پہلے بنی ہوئی تھی ان کو اوپر اٹھایا۔ وہ جو پہلے بنیادیں بنی ہوئی تھی اس کی تاریخ ڈھونڈتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے برکتوں والا تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ فیہ آیات بینات، کعبہ اور اس کے ارد گرد بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی، اس کو میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں، مقام ابراہیم کیا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے، جو بھی جاندار کی بات ہے، من کا لفظ جاندار کے لیے آتا ہے گرامیٹیکلی، جو بھی جاندار، جنوں انس، حیوانات، نباتات، جانداروں میں سے جو بھی اس حرم پاک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، آمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن عطا فرما دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے خدا کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لیکن ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے وہ میں کیٹیگریز اور حج کے جو مسائل ہیں وہ اگلے جمعہ پر سارے تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو بنیادی طور پر حج کی 3 اقسام ہیں۔ ہر شخص پر فرض نہیں ہوتا۔ من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا، جس بھی انداز سے وہاں پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو فرض ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہاں پر نہ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقت ہونے کے باوجود نہ اس کو کسی ظالم بادشاہ نے روکا ہے، نہ اس کو بیماری نے روک رکھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور شرعی عذر ہے، پھر بھی وہاں پر نہیں جاتا، سب کچھ سورسز اس کے پاس موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی مرے، چاہے وہ عیسائی مرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تمام جانوں سے بے پرواہ ہے، خدا کو اس کے حج کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ نہیں کرتا تو نہ کرے، کرنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، نہیں کرنا تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے نقصان کے لیے۔ تو یہ سب سے پہلا گھر، اب اس حدیث پاک میں جو سب سے قرآن پاک کی آیت میں جو الفاظ ہیں، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، مفسرین کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف تفاسیر، ایک تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلا عبادت کدہ جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو کعبہ مکہ مکرمہ ہے، سٹی مکہ مکرمہ ہے، تو اس سٹی کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر، یعنی شہر مکہ مکرمہ کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ایک یہ تفسیر، اور جو سب سے بڑی جامع معنی اور اتھینٹک تفسیر وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر پوری دنیا کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، پوری دنیا کے گھروں میں سے سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگتے رہے، توبہ اور استغفار کرتے رہے، 200 سال تک مسلسل روتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے دل بھی دہل گئے اس آہو بکا پر، فرشتوں کو بھی ترس آیا، اور آدم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتے، اربوں کھربوں لا تعداد فرشتے کہ اے پروردگار عالم، اب تو آدم کی توبہ قبول کر لے، اب تو آدم کو معاف کر دے۔ اس قدر آہو بکا کرتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے، روتے رہے مسلسل 200 سال تک، ایک روایت میں آتا ہے، اور مختلف روایات بھی، یہ تاریخ تبری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، اتھینٹک روایت، 200 سال تک آہو بکا کرتے رہے۔ پھر ایک دن آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو آپ نے کہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہ بیٹا آج مجھے جنت کے پھلوں کی یاد ستاتی ہے، وہ جو بارگاہ خداوندی میں رہتے تھے، جو اس کے قرب میں رہتے تھے۔ یہاں جنت کے پھلوں سے مراد یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں یہ نہیں، جنت کے پھلوں کی یاد آج مجھے ستا رہی ہے، اس سے مراد قربت خداوندی ہے، اس سے مراد اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی وہ یاد ہے، جس آغوش میں، جس آغوش محبت میں انہوں نے وہ دن گزارے تھے، اب وہ محبت یہاں رہ رہ کر ستا رہی ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ دل پھر اس طرف مائل ہوتا ہے کہ کب وہ دن آئیں گے، زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں، تو یہ ایک ہجر کی کیفیت ہے۔
ہجر جدائی کو کہتے ہیں۔ عشق میں دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وصل ہوتا ہے، ایک ہجر ہوتا ہے۔ وصل ملاپ کو کہا جاتا ہے کہ جب محبوب اور محب دونوں مل جاتے ہیں، اور ہجر جدائی کو کہا جاتا ہے جب دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے اور دونوں کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ وصل میں سکون ہوتا ہے، ہجر میں جنون ہوتا ہے۔ وصل میں راحت ہے، وصل میں سکون ہے کہ وہاں پر محبوب مل گیا ہے، لیکن ہجر میں تڑپ ہے، ہجر میں جنون ہے، ہجر میں دیوانگی کی کیفیت ہے۔ وصل کا سکون کیا ہے، ہجر کا جنون کیا، ان کو اہل عشق کی جانتے۔ اور جب ہجر کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر وصل کے لمحات یاد آتے ہیں، پھر وہ لمحے رہ رہ کر یاد آتے ہیں۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی تنہائیوں میں جاتے تھے، 40 دن تک حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں تھوڑے سے جو اور تھوڑے سے ستو پلو میں باندھ دیا کرتی تھی، لیکن حضور 40 دن کے بعد واپس آتے اور وہ جو اور ستو اسی طرح پلو میں باندھے ہوا کرتے تھے۔ حضور آپ کھاتے کیا ہیں، حضور آپ پیتے کیا ہیں؟ فرمایا خدیجہ میرے پروردگار کی محبت مجھے کہاں کھانے پینے دیتی ہے، میری تھی خوراک، میری غذا ہی محبت خداوندی ہے، بس اس آغوش محبت میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ جدائی کی کیفیت، وہ وصل کے لمحات یاد آتے ہیں۔ وہ کون سے دن تھے کہ جب محبوب کی آغوش میں رہا کرتے تھے، جب محبوب کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ ان لمحات پر فخر حاصل ہوتا ہے، کبھی ان لمحات کی یاد ستاتی ہے، وہ لمحات تڑپاتے ہیں، اور اس پر شعراء نے نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ پھر کسی نے پلٹ کر کہا یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ کچھ دن تو آخر تیرے پاس رہے ہیں نا۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھڑیاں گلاں، سنا یار سنیندہ ہاسے۔ بس اس کی باتیں تھی، اس کی یادیں تھی، اس کے نظارے تھے، اس کے جلوے تھے، اور ان جلووں کا ہم طواف کیا کرتے تھے۔ جہاں سے اٹھاتا وہاں سے اٹھ جاتے، جہاں سے بٹھاتا وہاں پہ بیٹھ جاتے۔ تو یہ کیفیات جب طاری ہوتی ہیں تو پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے، وہ جدائی کی تڑپ ہے۔ اسی تڑپ میں 200 سال گزار دیے، اور حتیٰ کہ فرشتے بھی تڑپنے لگے کہ اے پروردگار عالم اب تو اپنے آدم کو معاف کر دے، اب تو رحم فرما آدم پر۔ جب انہوں نے دعا کی اور ساتھ مل کر دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کہیں ہم ظالموں میں سے نہ ہو جائیں، ہمیں معاف۔ اور یہ دعا بھی خود ہی سکھائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیسا انداز محبت ہے، وہ کیسی ایک نرالی ادا ہے کہ نکال بھی خود رہے ہیں اور واپس آنے کا راستہ بھی خود بتا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو گھر سے نکال دیا ہو، جاب سے نکال دیا ہو، اور آپ اس سے ناراض ہو گئے ہوں، اور آپ نے اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا، اور پھر واپس آنے کا راستہ بھی اس کو جاتے ہوئے خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری بات سنو، جب واپس پلٹ کر آنا ہو تو یہ راستہ ہے، اس راستے سے مجھ تک پہنچ جانا۔ بس وہ راستہ صرف آدم کو ہی بتایا تھا، یہ آدم کے نصیب میں ہی آیا تھا، ورنہ نکالا تو ابلیس کو بھی تھا، اس کو واپسی کا راستہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ سعادت، یہ خوش بختی بھی آدم علیہ السلام کے نصیب میں آئی کہ مجھ پر سے ملنے کا راستہ یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پڑھتے رہنا۔ بس وہ پڑھتے پڑھتے 200 سال گزر گئے، پھر پلٹ کر ایک دن رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی دعا قبول فرما لی، اور فرشتوں کو بھیجا پیغام دے کر، جاؤ میرے آدم کے پاس چلے جاؤ، میری بارگاہ سے ایک تحفہ لے کر جاؤ، اور سنو جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں کا تحفہ لے کر جاؤ۔ عام تحفہ نہیں دینا چاہتا، جہاں پر اس کا گھر تھا، جو جنت تھی، جنت کا تحفہ لے کر جاؤ ان کے لیے۔ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ایک جنت کا خیمہ بھیجا جو نور کا خیمہ تھا، اور ایک سٹون بھیجا، پتھر بھیجا، اس سے بڑے بڑے کام کرتے تھے، ایک پتھر کا تحفہ بھیجا، اور پھر جنتی پتھر جسے آپ نگینہ کہتے ہیں، وہ ہیرا کہہ لیں، نگینہ کہہ لیں، یاقوت کہہ لیں، وہ بھیجا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا ایک شمع فروزاں بھیجی، اس خیمے کو جا کر زمین پہ نصب کر، اور اس کے اندر اس نور کی شمع کو فروزاں کر دو، اور میرے آدم علیہ السلام کو بلاؤ اور کہو کہ یہ تمہارے لیے تحفہ اللہ نے بھیجا ہے۔
یہ آدم کے لیے تحفہ ہو جائے گا میری رضا و خوشنودی کا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے اولاد آدم کے لیے یہ ان کا سب سے پہلا قبلہ بن جائے گا۔ فرشتے آئے اور انہوں نے اس کو زمین کے اوپر نصب کر دیا، اور پھر یاقوت کا، وہ نورانی یاقوت کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر ایک شمع روشن کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے اور اس کا طواف کرتے، اور کیسا وہ روح پرور منظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے وہ تحفہ بھیجا، اس لیے کہ جنت سے نکالا تھا، زمین پر بھیجا تھا، اب دوبارہ پھر جنت کا وہ تحفہ عطا کیا، جنت کا گھر عطا کیا، جنت کا نورانی پتھر عطا کیا، اور اس کے اندر فرمایا کہ میرے نور کی ایک شمع روشن کر دو۔ وہ نور اس گھر کے اندر جلتا تھا، اور آدم علیہ السلام اس گھر کے اندر رہتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، وہاں پر عبادت و ریاضت کرتے تھے کہ اے میرے آدم، اب رہو تو اس دنیا میں، لیکن دنیا میں رہ کر اب جنت کے نظارے کر، تو دنیا میں رہ کر جنت کے نظارے کروائے۔ تو یہ سب سے پہلی کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی، اسے تعمیر ملائکہ کہا جاتا ہے، جو کہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا، اس کے ارد گرد چاروں طرف فرشتے معمور کر دیے گئے اس کی ڈیوٹی کے لیے، کہ یہاں پر تاکہ کوئی جن، کوئی شیطان، کیونکہ دشمن بھی پیدا ہو چکا تھا آدم کا، کوئی شرارتی کسی قسم کی شرارت نہ کرے اور اس پر نقصان نہ پہنچائے، اور اپنا ناپاک وجود لے کر اب یہاں پر داخل نہ ہو، اور اس کے ارد گرد اس کی باؤنڈری پہ، اور اس کی جو بارڈر لائن ہے وہاں پر فرشتے مقرر کیے گئے۔ آج بھی کعبۃ اللہ کی جو حرم پاک کی حدود ہے وہاں پر جو ہے آج بھی فرشتے پہرا دیتے ہیں، اور لکھ کر باقاعدہ لگایا ہوا ہے کہ نو انٹری فار نان مسلم، کسی شیطان کا، کسی غیر مسلم کا یہاں سے آگے داخلہ ممنوع ہے۔ آج بھی وہ باؤنڈری لائن وہاں پر بنی ہوئی ہے، یہ حدود کعبہ کہلاتی ہے، حرم پاک کی حدود۔ تو یہ سب سے پہلی تعمیر تھی جو فرشتوں نے کی۔ پھر باقاعدہ طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے میرے آدم، اب میرے گھر کو یہاں پر دیواریں کھڑی کرو اور تعمیر کرو۔ تو سب سے پہلی نی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پتھروں کے ساتھ اس گھر کو تعمیر کیا، اور وہ بھی ایک خوبصورت روحانی منظر تھا کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام مٹی اور گارا پکڑا رہی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس گھر کو تعمیر کر رہے تھے۔ جو بعد میں آ کر جو کریکٹر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ملتا ہے، وہ سب سے پہلا کریکٹر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی صورت میں تھا۔ اور جب تعمیر کر لیا تو اللہ نے فرمایا اب اس کا طواف کرو۔ پھر اس گھر کا دونوں میاں بیوی طواف کر رہے ہیں فرشتوں کے ہجوم میں۔ روئے زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ یہ کیسا ایک روحانی رشتہ ہے، اور کیسا خوبصورت رشتہ ہے، اور کتنا نزاکت پر مشتمل ہے۔ جو لوگ اس رشتے میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، کم از کم ایک مرتبہ اپنے ابا جان کے اس رشتے کو یاد کر لیا کریں کہ سب سے پہلا تعلق جو انسانیت کا روئے زمین پر قائم ہوا وہ ماں باپ کا تعلق نہیں تھا، وہ میاں بیوی کا تعلق تھا، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ تو اس رشتے میں سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے شیطان کی، میں نے آپ کو پچھلے جمعے پر بھی بتایا تھا، سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے اس رشتے کو ختم کرنے کی، اس رشتے کو توڑنے کی، اس کا سب سے فوکس یہ ہوتا ہے۔ تو دونوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور پھر وہاں سے وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیتیں فرمائی، اور اسی دور میں 380 سال تقریباً حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور وہ کعبۃ اللہ قائم رہا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، طوفان نوح آیا، تو طوفان نوح سے وہ مٹ گیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کو ایک طرف منہدم کر دیا گیا، اور طوفان نوح کے نیچے آ گئے، اس پر بڑے بڑے ریت کے ٹیلے آ گئے۔ لیکن لوگوں کو اس بات کی نشاندہی تھی، جو انبیاء تھے، جو نیکوکار تھے، جو موحد اور مبلغ تھے، جو ہر دور میں موجود رہے ہیں، وہ آتے اور آ کر اس کعبے کا طواف کرتے، اسی ریت کے ٹیلے کا طواف کر کے چلے جاتے۔ طرف کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک کی بھرمار تھی، اور کوئی جو ہے جو توحید کے قائل تھے ان کی نگاہوں سے بھی کعبۃ اللہ اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اب یہاں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آؤ، جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ جن ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی، وہاں پر بے آب و گیا وادی ہے، نہ کوئی اڑوس پڑوس ہے، نہ کوئی انسان، نہ آدمی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور آپ کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کی نشاندہی کر دی، اس جگہ پر چھوڑ کر آئے، اور آتے ہوئے دعا دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سورہ ابراہیم میں عند بیتک المحرم، کہ اے میرے پروردگار میں اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑے جا رہا ہوں جہاں پر نہ کوئی انسان ہے نہ چرند پرند ہے، لیکن تیرا گھر تو یہاں پر موجود ہے۔ نبی کا علم دیکھیے کہ اللہ نے کس طرح نبیوں کو علم عطا فرمایا کہ تیرا گھر تو یہاں پر موجود ہے، وہاں پر اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی بارگاہ سے ان کو رزق عطا فرمانا۔ پھر وہ وقت گزرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے ابراہیم یہاں پر اب میرا گھر تعمیر کرو، اس جگہ پر میرا گھر تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹا نے مل کر وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور جب گھر تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں قد آدم کے برابر آ گئی، اب اس سے اوپر بار رکھنے ہیں، اس کے اوپر اینٹیں لگانی ہیں، پتھر لگانے ہیں، مٹی رکھنی ہے، گارا رکھنا ہے، تو وہاں پر کوئی گو کا انتظام نہیں تھا، کسی شے کا انتظام نہیں تھا جس کو نیچے رکھ لیا جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں پر جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے گھر کو تعمیر کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور جس پتھر پر انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو امر کر دیا اور اس کی یادیں زندہ و جاوید کر دی۔ 1.5 انچ تک اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اپنے اندر جذب کر لیے، اور اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ لوگو جب بھی میرے گھر کا حج کرنے کے لیے آؤ، یہاں طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نفل پڑھو گے تو تمہارا طواف قبول ہوگا، ورنہ تمہارا طواف نہیں ہوگا۔ مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کر دیا، اس پتھر کو۔ وہ پتھر کیا ہے، وہ خدا کو کتنا پسند ہے وہ پتھر، کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر تعمیر کیا تھا، اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، کعبہ اور اس کے ارد گرد بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جو کعبہ میرا سب سے پہلا گھر ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ایک تو وہ میرا گھر ہے کہ اللہ کے ساتھ براہ راست اس کو نسبت ہے، پھر فرمایا فیہ آیات بینات، اس کے ارد گرد بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ مقام ابراہیم پتھر ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں پر میزاب رحمت ہے، کعبۃ اللہ کا پرنالہ، میزاب رحمت کے عین نیچے بالکل اسی مقام پر وہ جو حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ سے باہر نہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، حتیم کعبۃ اللہ کے اندر شامل ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم طواف حتیم کے اندر سے نہیں کرتے، طواف ہم حتیم کے باہر سے کرتے ہیں۔ اس کی بھی خاص لاجک ہے جو سمجھ میں آتی ہے، بصورت دیگر اور کوئی لاجک نہیں، کہ وقت گزرتا گزرتا نہ جانے کہاں تک جائے گا۔ جب پہلی تعمیر تھی جو قریش کے دور میں تھی، اس وقت اس تعمیر میں یہ حتیم اندر شامل تھا، اس کے باہر یعنی باہر دیوار بنی ہوئی تھی کعبۃ اللہ، حتیم اندر شامل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں جب تعمیر فرمائی اپنی موجودگی میں، تو آپ نے حتیم کو باہر کر دیا، باقی جو ہے آپ نے 4 دیواری بنوا دی، وہ 30 فٹ کا جو وہ 4 دیواری بنوا دی۔ اس کی ایک لاجک جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے بڑے بڑے ناسوخ جو لوگ اپنے پاس اس کے انتظامات اور انسلام رکھیں گے اور ناجائز طور پر اس کے قبضہ جما لیں گے اور ولی عہد بن بیٹھیں گے، تو وہ بڑے بڑے ایلیگیٹرز کو اور بڑے بڑے جو ہے وہ سلطنتوں کے جو حکمران آنے والے ہیں، ان کو تو وہ یہاں کعبۃ اللہ کے اندر دروازے کھول کے داخل کر دیں گے، ان کو تو پروٹوکول دیں گے، ان کے لیے تو بڑا اعزاز ہوگا، ان کے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ ان کو دروازہ کھول کر کعبۃ اللہ کے اندر کی زیارت کروائی جائے گی۔ لیکن میری امت کے جو غرباء ہیں، جو عام لوگ ہیں، کیا وہ محروم رہ جائیں گے؟ نہیں نہیں، میں محمد ان کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا، میں ان کے لیے بھی انتظام کر کے جاؤں گا۔ دیواریں ذرا اندر کر کے بناؤ، اس کا جو حتیم ہے اس کو باہر رکھو، اور وہ حتیم بھی عین کعبۃ اللہ ہی ہے، جو وہاں کھڑے ہو کر نفل ادا کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نفل ادا کر لیا۔ میں اپنی امت کو ایسے نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا۔ جو بڑے بڑے ایلیگیٹرز ہیں اور جو بڑے بڑے ناسور بن چکے ہیں، ان کے لیے تو دروازے کھول دیے جائیں گے،
اور اپنی امت کے غریب لوگوں کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے قیامت تک کے لیے کھول کے جا رہا ہوں، جس کو کوئی بند بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر، اب اس کے عین نیچے میزاب رحمت جو ہے، جو پرنال ہے، اس کے عین نیچے وہاں پر حتیم کے اندر حضرت حاجرہ کا مزار ہے وہاں پر، اور وہیں پر حضرت اسماعیل کا ان کے ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں۔ جو ہمارا پہلا مطاف شروع ہوتا ہے، طواف کرتے ہیں، طواف کے اندر 80 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور طواف سے باہر یعنی پوری حرم پاک کی جو حدود ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کے اندر 300 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ فیہ آیات بینات، میرے کعبہ اور اس کے ارد گرد بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، ایک ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ اے اللہ، مقام ابراہیم کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ اور بھی تو نشانیاں بڑی بڑی موجود ہیں۔ کیا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے؟ کیا کسی اور پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں لگے؟ آخر اس پتھر کو ہی تو نے مخصوص کیوں کر دیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کر دیا ہے کہ جب میرے خلیل نے میرے گھر کو تعمیر کیا تھا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیا تھا، اور تعمیر کعبہ کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور میرے محبوب کو مانگا تھا، وہ بھی اس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگا تھا۔ اس پتھر کے سینے کو خدا نے موم کر دیا، 1.5 انچ تک اس نے ان کے قدموں کو اپنے اندر جذب کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کی یادوں کو خدا نے زندہ و جاوید کر دیا کہ میرے خلیل جب بھی لوگ میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں آ کر وہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر نفل پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میرے محبوب کو مانگا تھا کہ اللہ تیرے گھر میں دہاڑیاں لگائی ہیں، یہاں پر مزدوری کی ہے، اب کچھ اجر دینا چاہتا ہے۔ ابراہیم بولو کیا مانگتے ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے، جو تیرا نبی آخر الزمان آئے گا اس کو میری اولاد میں سے عطا فرما دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تیری اولاد میں سے دوں گا، کہ بس اس کی ادائیں کتنی نرالی ہوں گی کہ جب بھی وہ بات کرے گا کہ میرے دادا جان کون ہیں، وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں، اس کے ہونٹوں پر ابراہیم کا نام ہی میں سننا چاہتا ہوں، بس یہی میرا اعزاز ہے، یہی میرا انعام ہے، مجھ کو یہ انعام عطا فرما دے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آخری ایک چھوٹی سی بات سماعت فرمائیں، اس گھر کو یہاں پر بے آب و گیاہ وادی میں کیوں تعمیر فرمایا؟ اور بھی تو شہر تھے، بڑے بڑے ڈیولپڈ ایریاز تھے، بڑی مہذب قومیں، اس وقت متمدن قومیں موجود تھی، بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں، نینوا جیسے، کابل جیسے، عراق جیسے، مصر جیسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں سے آئے تھے وہ نمرود کا شہر تھا، اور بڑے بڑے سٹیز موجود تھے، ڈیولپڈ ایریا موجود تھے۔ ہم نے بھی گھر بنانا ہو تو ڈیولپڈ ایریا دیکھتے کہ جہاں پر آبادی ہو، سیوریج ہو، سارے انتظامات ہوں، مارکیٹیں ہوں، اس کو پریفر دی جاتی ہے۔ بار بیابان میں جا کر کون گھر بناتا ہے؟ تو اللہ نے کیوں اس بار بیابان کو اور بیابان کو چنا، غیر ذی زرع بے آب و گیاہ وادی کو کیوں سلیکٹ فرمایا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا کہ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جلوہ گر ہونا تھا، تو جو اس گھر کو آباد کرنے والا تھا اس نے یہاں پر جلوہ گر ہونا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو منتخب فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔